السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مسلمان پیدا کیا اور کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء۔ اس سورت کا نام کسی خاص آیات سے نہیں لیا گیا، بلکہ اس میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام الانبیاء رکھ دیا گیا ہے، اور یہ علامت کے طور پر ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان ایک کشمکش برپا تھی۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور رسالت اور توحید اور عقیدہ آخرت پر شکوک اور اعتراضات پیش کرتے تھے۔ ان کا جواب دیا گیا اور ان کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں چالیں چلی جا رہی تھیں، ان کو ان کی حرکتوں کے برے نتائج سے آگاہ کر دیا گیا، اور جس غفلت اور بے پرواہی سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا استقبال کر رہے تھے، اس پر ان کو متنبہ کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں تھی وہ کفار مکہ کی اس غلط فہمی کو دور کرنا تھا کہ بشر جو ہے وہ کبھی رسول نہیں ہو سکتا، اور اسی بنا پر ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کرنا تھا، جس کا اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ رد کیا گیا۔ دوسرا ان کے اوپر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر جو ہے وہ مختلف اور متضاد قسم کے اعتراضات کرتے تھے، ایک بات پر ٹھہرے ہوئے نہیں رہتے تھے، اور اس صورت میں نہایت پرزور طریقے سے ان کو گرفت کی گئی۔ تیسری چیز اس میں یہ تھی کہ زندگی، ان کا تصور تھا کہ زندگی صرف اور صرف ایک کھیل ہے جو چند روز کھیل کر یوں ہی ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، کسی حساب کتاب، کسی جزا اور سزا سے ان کا واسطہ پیش نہیں آنے والا، اور یہی چیز ان کے لیے غفلت اور بے اعتنائی کی اصل جڑ تھی۔ شرک پر ان کا مسلسل اصرار تھا، اور توحید کے خلاف ان کا جو جاہلانہ تعصب تھا، وہی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان جھگڑے کی اصل وجہ تھی۔ ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ نبی کو بار بار جھٹلانے کے باوجود ان کے اوپر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ اگر یہ سچا نبی ہے تو پھر ہمارے اوپر جتنا کہ ہم اس کو جھٹلا چکے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب الہی کی وہ وعیدیں جو یہ ہمیں اللہ کی طرف سے سناتے ہیں، محض صرف اور صرف دھمکیاں ہی تو نہیں ہیں۔ اور اسی چیز کی دلیل اور نصیحت جو ہے اس کو دونوں طریقے سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے بہت سے اہم واقعات ان کو پیش کیے گئے، جس کے ساتھ یہ سمجھانا مقصد تھا کہ پیغام انسانی جو ہے وہ تاریخی دور میں بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور انسان ہی تھے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ انسانوں کے درمیان کسی فرشتے کو جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور یہ بھی نہیں کہ تم نبی کو اللہ کا درجہ دے دو جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا، بلکہ ان کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ چاہے وہ نبی اللہ کے کتنے بھی لاڈلے ہوں، اللہ کے کتنے بھی مقرب ہوں، وہ بھی اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے اللہ ہی کے آگے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ انبیاء پر بھی طرح طرح کی مشکلیں اور مصائب آئے ہیں، ان کے مخالفین نے ان کو برباد کرنے کی، تباہ کرنے کی بے حد کوششیں کی، لیکن آخر کار اللہ کی طرف سے غیر معمولی طریقوں پر ان کی مدد فرما دی گئی، کیونکہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ یہ وہ دین تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور نوع انسانی کا اصل دین ہی یہی ہے۔ باقی جتنے مذہبی بنے ہیں وہ صرف انسانوں کے گمراہ انسانوں کے جو ڈالے ہوئے فرقے ہیں انہوں نے ایجاد کی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ سے ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ آخر میں بتا دیا گیا کہ انسان کی نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ جو لوگ اس کو قبول کریں گے وہی اللہ کی آخری عدالت سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے اور زمین کے وارث بھی ہوں گے، اور جو لوگ اس کو رد کر دیں گے وہ آخرت میں بدترین انجام سے دوچار ہو جائیں گے۔ اللہ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ وقت کے فیصلے سے پہلے
فیصلے کے وقت سے پہلے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے کہ جو لوگ نادان ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ اللہ کا پیغمبر بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ تمہیں وقت سے پہلے تنبیہ کی جائے، تمہیں ڈرا دیا جائے اس آنے والے وقت میں جس میں جنت اور دوزخ کے صورت میں ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ ملے گا۔ اس لیے نبی کے آنے کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔